بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آ رہی آواز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، اس وقت ہم جنڈیالہ جو کہ لاہور سے تقریباً 15-20 کلومیٹر دور ہے، جلو پارک سے گزرتے ہوئے میں یہاں پہنچا ہوں۔ واگا بارڈر کے قریب یہ دیہات ہے اور جنڈیالہ اس کا نام ہے۔ یہاں کے بسنے والے غریب اور بنیادی ضروریات زندگی سے محروم افراد ہیں۔ یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں، ان بچوں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ غریب طبقہ یہاں پر موجود ہے۔ تو 5000 آبادی، لیکن یہاں پر کچھ ایسے گھر موجود ہیں کہ جن کے ہاں بنیادی ضروریات زندگی موجود نہیں ہے، راشن بھی ان کو نہیں ملتا، آٹا موجود نہیں ہے، گھی نہیں ہے۔ تو یہاں جنڈیالہ شیر خواہ میں کچھ گھر ہم نے یہاں پر ان کا تعین کیا ہے۔ ان گھروں میں ہم جائیں گے جہاں پر معذور لوگ موجود ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ ہر مہینے ان کو آٹا، چینی، دال، گھی اور اس طرح کی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں، یہ غریب لوگ جو خرید نہیں سکتے، ان کے گھر میں ہر مہینے جو ہے یہ راشن جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ اس سلسلے میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ آئیے ایک گھر میں چلتے ہیں جو معذور ہیں اور بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں، ان کے گھر میں دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، تو آپ حضرات ان کی اگر ہر مہینے مدد کیا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ غریب کی مدد کرنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ابھی میں ایک بھائی کے یا بہن کے گھر جاؤں گا اور پھر دکھاؤں گا کہ ان بیچاروں کی حالت کیا ہے۔ جی ناظرین کرام، ایک گھر جو ہے معذور کا، اس کے گھر میں حاضر ہے۔ گھر کی حالت دیکھ لیجئے، اور گھر کے یہ سربراہ ہیں اور معذور ہیں۔ اس وقت یہاں بجلی نہیں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم۔ تساں دا کی نا ہے؟ محمود۔ تے کی آپ نے مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ہرنیاں بھی نے، اچھا جی، ٹی بی بھی ہے۔ ٹی بی کتنے عرصے تو ٹی بی آپ نے؟ میں نے کوئی تقریباً 3 مہینے۔ اچھا، تے 3 سال تو پہلے کام کرتے سو؟ ہاں، کردے سے کی کام کرتے سو؟ مزدوری کرتے سو۔ تے 3 سال تو بعد پھر مزدوری ہون نہیں کر رہی تھی، بیٹھے رہتے؟ ہن 3 سال تو بعد نہیں، ہن تو 4 مہینے ہوئے نے۔ اچھا، جدو تسی کام کرنا چھوڑ دیتا، پہلے کام کرتے رہے؟ ہاں، پہلے اپنے کام ہن تواڈے بچے کنے نے تواڈے؟ بچے میرے 5 نے۔ 5 بچے نے، پڑھ دے نے؟ نہیں، ہن چھٹی آتے نے بس۔ پڑھتے سے پہلے یہ دسو، اللہ تا رزق تے دین والا اللہ تعالیٰ ہے، اندے تے امید ہے۔ تے اے تواڈا کی سلسلہ، کس طریقے ہن زندگی دا سلسلہ کیویں چل رہا ہے؟ بڑا اچھا چل رہا ہے، شکر ہے اللہ دا۔ نہیں، مہینے دی کی آمدنی کتھوں آندی، کی انکم وغیرہ؟ کوئی بچے چلے جاندے نے، کر لیندے نے، کوئی آنے بچے مزدوری کر لے آندے؟ ہاں، لے آندے نے بچے۔ اچھا، تے علاج نہیں کروایا تساں؟ کراتا ہے ہن، انشاءاللہ ہن جلدی کم سیدھا ہو جائے گا۔ اچھا، علاج ہن خون نہیں ہے گا سی جسم سے، آپریشن نہیں ہویا۔ انہیں کیا کہ ذرا کوئی کھاؤ پیو تو ذرا کچھ ہو۔ صحیح، اللہ تعالیٰ تو شفا عطا فرمائے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہ ٹی بی کے مریض ہیں، پہلے کام کیا کرتے تھے، 4 مہینے ہو چکے ہیں اور یہ کام نہیں کر رہے۔ بچے ان کے چھوٹے ہیں، وہ مزدوری جا کے کرتے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ جب وہ مزدوری کریں گے، ان کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا۔ جیسے ہم گھر آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ایسے گھر جو واقعی مستحق ہیں، پروفیشنل بیگرز کی نہیں بات کر رہا، جو پیشہ ور گدھا ہیں اور درباروں پہ جا کر مانگتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ یہ سفید پوش لوگ ہیں، دیکھا یہ جرت والی بات انہوں نے کی اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ان کی ہم مدد کریں، اور آپ حضرات کو اللہ پاک نے دیا ہے تھوڑی سی امداد سے ان کے گھروں میں اگر ہر مہینے ہم راشن جو ہے وہ بھیجتے رہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کے گھروں میں جب راشن آئے گا، ان کے اوپر جو بوجھ ہے مالی، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کم ہو جائے گا۔ بجائے اس کے کہ ہم ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر صرف ڈسکشن کریں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیوں نہ عملی طور پر پاکستانی بھائیوں کی مدد کریں۔ تو یہ گھر میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہر مہینے لنگر حسینی کے نام سے ہم نے ان کے گھر میں راشن بھیجنا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اور ماہ رمضان کی آمد ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ان تک ہم اپنا تحفہ، اپنا نذرانہ ان تک پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔
जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी ठीक है, मैंने सारा जी बताया जा रही है इनके ज़ौजा हैं, खातून है, ये भी बीमार हैं। तो लाज़मी बात है घर के हालात जब खातून घर को संभालती है, लेकिन मरीज़ा हो तो फिर हालात कैसे होते हैं आप ख़ुद जान सकते हैं। तो इनकी हम मदद किया करेंगे। ये जंडियाला शहर लाहौर, यहाँ मैं हाज़िर हुआ हूँ ताकि इन गरीब लोगों की मदद की जाए। नाज़रीन का एक और गरीब का घर है ताकि जिनको हम माहाना राशन मुहैया करें। तो आइए इस खातून से मिलते हैं और देखते हैं कि इनके हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी की नाम ਤੁਹਾਡਾ? शरीफा बीबी शरीफा बीबी। ਤੇ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ? अस्सलाम वालेकुम। ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? मजदूरी ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मिस्त्री है मगर मजदूरी कर ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ऐसे भाई मिर्च मुर्च तोड़न जावे मजदूरी की मिर्च तोड़ यानी ये मिर्चा तोड़ के ले आए हो? हाँ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਨੇ? ये सलीम सीकू की सलीम की मजदूरी में ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ हाँ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ? नहीं, इस घर के मारे हो जावे कोई बहन भाई को दे दे अच्छा उनको दे दीजिए, मजदूरी करके ला दीजिए। कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे 7 बच्चे हैं। और कितना कमा लेते हैं एक दिन में? बस एक दिन में यही 300 350 रुपए कमा रोजाना दिहाड़ी मिल जाती है? कभी मिलती है कभी छुट्टी हो जाती है। हाँ जी नाज़रीन काम एक और भाई जो नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ साहब, ये जंडियाला लाहौर के करीब एक देहात है, वहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। और ये दोनों मियाँ बीवी मजदूरी करते हैं लेकिन घर के अखराजात पूरे नहीं होते। 7 बच्चे हैं, आप अंदाज़ा कीजिए 7 बच्चे और माहाना आमदनी कभी ये है कि दिहाड़ी मिल जाती है, 300 रुपया इनको मिल जाता है और कभी नहीं मिलता। अभी आप देख लीजिए दाढ़ी शरीफ इनकी सफ़ेद हो चुकी है, आगे बुढ़ापा भी आ रहा है, आ चुका है बल्कि, और फिर ये इनके यहाँ वो इस्तात नहीं रहेगी। अगर इनका बोझ हम कम कर सकें कि हर महीने इनको राशन और लंगरे हुसैनी इनको भेजते रहें तो लाजमी बात है कि अल्लाह ताला की बरकतें आप पर भी होंगी, मुझ पर भी होंगी और इनके बच्चों को अच्छे अंदाज में तालीम हासिल करने का जो है माहौल मुयस्सर आ सकेगा। इन पर बोझ कम होगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, एक सुकून मिलेगा कि मेरे कोई भाई हैं यूरोप में बसने वाले कि जिन भाइयों ने मेरी इमदाद की है। इंशाल्लाह जब इनके घर में राशन पहुंचेगा और दीगर भी इनकी अगर बच्चियां जवान होंगी तो उनकी शादियां हैं, इनको हम तामुन कर सकते हैं। मकान का कोई मसला है, जैसे आप देख रहे हैं कि कच्चा मकान है, तो ये मकान इनका कच्चा है, कोई तो कोई भाई जो है इनका मकान ये बिल्कुल कच्चा मकान है तो कोई इनका मकान भी बना के दे सकता है। ये देखिए बिल्कुल कच्चा, ये देखिए हिल रहा है, आप ये देखिए ये मकान अगर आप लगाएं ये सब हिल रहा है, तो ये कच्चा मकान है, थोड़ी सी ज़्यादा बारिश आएगी तो गिरने का ख़तरा है। तो जो साहिब सरवत लोग हैं जो चाहते हैं, और मुझे कहा कि शायद ये मकान बना के देना चाहते हैं, हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। मैं गर्मी के मौसम में बड़ा तवील सफ़र करके लंदन से यहाँ आया, मकसद इसका ये कि जो हकीकी हकदार हैं, मुस्तहिक हैं, आपकी अमानतें वहाँ तक पहुँचा जाए। मैं सारे घर नोट कर रहा हूँ, कुछ कैमरे में आएंगे, कुछ कैमरे में नहीं आएंगे। तो वो लोग जो इस देहात के बसने वाले हैं, हर महीने हम इंशाल्लाह ताला इनको जो है वो राशन पहुँचाया करेंगे इंशाल्लाह। रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इंसानियत की खिदमत करना और ख़ास तौर पे नाज़रीन काम दुखी इंसानियत की खिदमत करना, गमज़दा, बेसहारा, मोहताज, वो लोग जो बेचारे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हैं, उनकी खिदमत करना ये ऐसा अमल है जो सुन्नत है हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये तंगो तारीक गली में जा रहा हूँ और यहाँ मुझे बताया गया कि एक और साथी हैं, वो फालज ज़दा हैं, फालज की मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो मैं चाहता हूँ एक तो उनकी इजाज़त भी की जाए, उनसे मुलाकात भी की जाए, उन्हें सहारा और दिलासा भी दिया जाए और फिर हर महीने इनको राशन भी पहुँचाया जाए। केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इंशाअल्लाह ताला हम इन तंग दस्त बेसहारा अफराद की इंशाअल्लाह हर महीने मदद किया करेंगे। क्या हाल है, ठीक हो? क्या हाल है आपका? नाम क्या है आपका? बशीर। तो मजीद आपका नाम है, तो क्या हुआ है? फालिज हुआ है। इसकी इनकी बीवी का है आगे। तो फालिज कितना अरसा हो गया फालिज हुए? 1.5 साल हो गए। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो इलाज करा रहे हैं?
पति तो दवाई ले आए। दवाई ला रहे हैं, डॉक्टर से लाते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कितने पहले जवाब देते हैं, फिर आराम होती है। पहले जवाब दे दिया था डॉक्टर ने, तो अब बेहतर हो रहा है। अब दे रहे तो कितने बच्चे हैं आपके? 8-9 बच्चे। 9 बच्चे हैं। तो अब घर का खर्चा फिर कैसे चलता है वो आपका? बच्चे चला रहे हैं। बच्चे जो है वो मेहनत मजदूरी करते हैं। मैं जाती हूँ ना, आप क्या करते हैं? दिहाड़ी कर रही हूँ, दिहाड़ी करो भाई। हैं 150 भी, 100 भी, 200 भी। ये बच्चा आपका है छोटा? वो है मेरा बच्चा एक। ये कौन सा बच्चा? पोता है। नाज़रीन काम, ये देखिए, ये हमारा भाई है और इसका बाजू जो है ये एक तो ये फालज हुआ है, ये हिल नहीं सकता जी, देख लीजिए। और अब इनका इलाज करवाना, एक तो मैं चाहूँगा कि किस हॉस्पिटल से आप इलाज करवा रहे हैं? प्राइवेट नहीं करवा रहे आप कहीं? इनके पास पैसा नहीं है, 8-9 बच्चे हैं, ये देखिए टांगों को भी फालज हो चुका है और ये बेचारा यहाँ पर चारपाई पर पड़ा रहता है। एक तो आपसे मुझे दरख्वास्त ये करना है कि इस फालजदा मरीज़ का इलाज करवाना है। इलाज पे मुमकिन है लाख रुपया लगे, 2 लाख लगे, तो कोई मेरा भाई इनको देखिए, ये बेचारे के चेहरे के हालात देखिए, किस तरह दर्द है चेहरे पे। तो कोई मेरा भाई इसके इलाज की हामी भरे, कोई बहन इलाज करवा दे। नाम क्या बताया? हाँ जी, मजीद, अब्दुल मजीद भाई का इलाज करवाना है ताकि जल्द अज जल्द इलाज। जो यहाँ लोड शेडिंग है, बिजली नहीं है, इनकी खातून जाती है कमाने, ये बेचारा चारपाई पर पड़ा है, बच्चे जाते हैं मजदूरी करने के लिए। तो क्या क्या कहेंगे आप? इलाज कराना है आपका? अगर इलाज हो जाए तो दुआ करेंगे फिर आप? आपका बड़ी दुआ करेंगे। तो ये इंशाल्लाह ताला हम इनका इलाज करवाएंगे। जो हमने मरीज़ों की मद एक रखा है कि हम इलाज करवाएं दुखी इंसानियत का, तो इंशाल्लाह ताला ये सदका सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इनका इंशाल्लाह ताला जो है वो इलाज भी होगा। और फिर इनको हम माहाना राशन भी दिया करेंगे, आटा, चीनी, दाल, ताकि ये जो हमारी बहन जो है इंशाल्लाह, कोई नहीं, आपका इलाज होगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला, और ये हमारी बहन जो है ये काम करने जाती हैं, जब इनको माहाना राशन मिलेगा, कुछ सुकून मिलेगा इनको, और इंशाल्लाह ताला केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन के ज़ेर इत्माम हम इनकी ज़रूर मदद करेंगे। हम एक और घर जो गरीब का घर है, जिसके पास बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, ये दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये गरीब का घर है, बेचारा किस मुसीबत में है ये देखते हैं। और मैं चाहूँ अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो? खैरियत है? हाँ, ये हमारे भाई हैं। क्या? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अकरम जी। अकरम है। तो क्या हुआ आपके पाँव को? ये टाइफाइड में बड़े बुखार में तो कितने अरसे से हो गया? ये कोई काफ़ी अरसा हो गया। कितना? 15-20 साल से। तो 15-20 साल से आप यहीं रह रहे हैं, तो क्या महाना कैसे चलता है आपका? बस जी ऐसे गुजारा, बस किसी ने दे दिया कर लिया, नहीं तो नहीं। सही अमूमन ये होता है कि अगर ऐसी कोई हालत हो जाए तो लोग आमतौर पे मज़ारों पे चले जाते हैं या रोडों पे मांगना शुरू कर देते हैं। जी। क्या ख्याल है उनके बारे में? बस जी वो अब अल्लाह तो कोई जेन नहीं ऐसा काम किया तो आपने ऐसा नहीं किया? खा लिया। हाँ, नहीं मिली तो अपना अब ये देखिए नाज़रीन का, मैंने कहा कि प्रोफेशनल जो है ना बेगर्स, मैं उनकी नहीं बात कर रहा। ये 15 साल पहले इस भाई के ऊपर जो है वो बीमारी ने हमला किया। अब टांग देख लीजिए सूख गई है और ताकत नहीं है कि ये कोई काम कर सके, बेचारे पड़े रहते हैं। और अगर कोई इनको देता है, घर की हालत भी देख लीजिए, कोई रिश्तेदार कोई देता है तो ठीक है, नहीं देता तो ये बेचारा सब्र शुक्र करके पड़ा रहता है। जी बस। अकरम भाई के लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, इलाज तो नहीं हो सकता डॉक्टर ने? नहीं जी, डॉक्टर लाजवाब दे दिया, अब नहीं हो सकता इलाज। तो इलाज तो मुमकिन नहीं है इनका, लेकिन इनको हम ये सुकून दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, खाना पीना है, ये इनको हम फराम कर सकते हैं। कपड़े आप इनके देख लीजिए, कपड़े हम दे सकते हैं। ईद के मौका पर साल में 2 मरतबा 3 मरतबा कपड़े दिए जा सकते हैं। माहाना जो राशन मैंने कहा लंगरे हुसैनी के नाम से, आटा, चीनी, दाल, घी, मिर्च मिसाला, चाय वगैरह, ये इनके घर हम मुहैया कर सकते हैं। मैं खुद चलकर यहाँ पर आया हूँ,
یہ جنڈیالہ ہے، لاہور سے 15 میل کا فاصلہ ہے، واگا بارڈر کے قریب ہے۔ مجھے میرے جو دوست احباب ہیں جو لاہور میں تعلق والے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک ہم نے یہ راشن پہنچانا ہے۔ حسین پاک کا لنگر جو حقدار ہیں، مستحق، صرف یہ نہیں کہ 10 محرم کو ہی کیا جائے اور پھر سارا سال چپ کر کے بیٹھ جائے، یا آپ نے ان کی ٹانگوں کا حال دیکھا۔ تو میں چاہوں گا کہ اکرم بھائی کو آپ نے سہارا دینا ہے تاکہ ہر مہینے ہم ان کو جو ہے وہ راشن پیش کرتے رہیں۔ ممکن اکٹھا 6 مہینوں کا بھی دیا جا سکتا ہے، سال کا بھی دیا جا سکتا ہے، اور تاکہ ان کو ان کا کوئی بزنس بھی اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیٹھ تو سکتے ہیں، اگر ہم ان کو کوئی دکان بنا کر دے دیں اور یہ وہاں پر صبح جائیں اور ان کے لیے وہ جو یورپ میں ہوتی ہے نا ویل چیئر، وہ بھی ان کے سامان، وہ بٹن لگا ہوتا ہے کہ وہ چلتی ہے، تو اگر ہم ان کے لیے یہ کریں کہ ان کے لیے وہ ویل چیئر کا انتظام کر دیں، اس پر بیٹھیں، اور کہیں اسی چوک میں ہم ان کے لیے دکان بنا دیں اور وہاں پر پرچون کی دکان ہو یا کوئی اور دکان، الیکٹرانک کی دکان بنا سکتے ہیں۔ یہ سمجھدار ہیں، بول سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے، وہاں بیٹھ کر اپنا روزگار خود چلا سکتے ہیں، تو یہ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ حضرات ان کے لیے 5-6 ہزار پاؤنڈ دے دیں تو ان کے لیے ہم بزنس بھی کھڑا کر سکتے ہیں، اور وہ دکان پر بیٹھ کر آگے ایک ملازم رکھ سکتے ہیں اور وہاں کنٹرول کر کے، تاکہ یہ ان کا سہارا بھی بنا رہے اور ان کو پتہ ہو کہ میرا خود بزنس بھی ہے۔ اگر آپ کا اپنا بزنس ہو جائے تو خوشی ہوگی؟ ہاں جی خوشی ہے، اور کیا جی، دعائیں دیں گے جو بندہ بھائی کرے گا؟ دعا دیں گے جی، دیں گے، پہلے دعا دے دیں کہ جو بھائی کرے تو اس کے لیے دعا کریں گے۔ ہاں جی کریں جی، کوئی بھائی یورپ والا، کوئی بہن جن کو اللہ پاک نے دیا، اکرم بھائی جو معذور ہیں، ان کے لیے اگر آپ روزگار کا انتظام کر دیں، راشن تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، لیکن ماہانہ راشن کے علاوہ اگر ان کو مستقل بنیادوں پر ان کا بزنس ہم کھڑا کر دیں تو دیکھیے جب یہ اکرم بھائی اس بھائی کے لیے دعا کیا کریں گے تو کیا برکتیں اور رحمتیں ہوں گی۔ عامل وہ نہیں دے سکتا جو اکرم بھائی کی دعا میں اثر ہوگا۔ یہی میرا پیغام ہے، سکون سب کے لیے، پانی سب کے لیے، راشن سب کے لیے، جو بھی محتاج تنگ دست ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ایون اسلام تو جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے، تو اکرم بھائی کے ساتھ ضرور تعاون کیجئے، اور انشاءاللہ اکرم بھائی ہم سب کے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ ضرور آپ کی مدد ہوگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک اور گلی ہے، یہ جنڈیالہ واگا بارڈر کے قریب مشہور و معروف، آپ جانتے ہیں لاہور اور کے قریب انڈیا اور پاکستان کا جہاں بارڈر ہے، واگا بارڈر کے بالکل قریب جنڈیالہ گاؤں ہے، اور تاریخی طور پہ بھی کافی مشہور ہے، تاریخ میں اس کا نام آتا ہے جنگیں جب ہوئیں۔ تو جنڈیالہ کا یہ جو دیہات ہے، یہاں آپ دیکھ لیجئے ان کی گلیوں کی حالت کیا ہے، یہ گندا پانی یہاں پر بہہ رہا ہے، اور وہ بچے دیکھ لیجئے وہ گندگی پر ہیں، اور یہ غریبوں کے بچے ہیں۔ یہاں جنڈیالہ میں کیا حال ہے، لاہور کے بالکل قریب جہاں علی شان بنگلے ہیں لاہور میں، اس کے قریب انسانیت کا یہ حال ہے، غریبوں کا یہ حال ہے کہ وہ بیچارے یہ گندگی کے ڈھیر پر کام کر رہے ہیں۔ آئیے ایک اور غریب کا گھر ہے، اور یہ ان کا دروازہ ہے، یہ کرٹن ہے، اور یہ دیواریں دیکھ لیجیے اینٹوں کی ہیں، اور معذور نوجوان ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم جی، کیا نام بھائی؟ محمد عمران۔ محمد عمران۔ تو عمران بھائی کیا ہوا ہے آپ کو؟ پولیو کی وجہ سے پولیو ہوا تھا؟ ہاں جی تو کون سی ٹانگ؟ جی، یہ دائیں ٹانگ۔ کتنا عرصہ ہو گیا عمران بھائی؟ جی کافی عرصہ ہو گیا ہے، کافی عرصہ مطلب کتنے سال؟ کم از کم 20-25 سال ہو گئے۔ 25 سال ہو ہاں گئے۔ جی، تو اب 26 سال۔ اچھا یہ ہوگا، علاج کروایا تھا آپ نے؟ جی، تو علاج ممکن ہے آپ کے؟ نہیں، امین علاج تو بہت کرایا تھا وہاں پہ، انہیں لیکن نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکا صحیح۔ اب یعنی علاج نہیں ہو سکتا، اسی حالت میں رہنا ہوگا۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 26 سال عمر میں۔ 26 سال ہے، 24 سال ہے، تو یعنی بچپن سے ایسے کیا کرتے ہیں آپ؟ کڑھائی کا کام کرتا ہوں، کہاں ہے کڑھائی کا کام؟ ادھر کام کرتا ہوں کارخانے میں۔ اچھا، اپنا جاتے ہیں اور بیٹھ کر جو اپنا کام کرتے ہیں ہاں آپ؟ جی 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 میرے بھائیوں، یہ عمران ہے، نوجوان ہے، 24 سال عمر ہے، پولیو کی وجہ سے، اور بیچارے جاتے ہیں یہ لاٹھی کا سہارا لے کر۔ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ یورپ کے اندر جو ویل چیئرز ہیں، بجائے اس لاٹھی کے، ان کو اگر ویل چیئرز ہم فراہم کر دیں، آسانی سے اس پر ٹریولنگ کر سکتے ہیں، اور اگر اپنا یہ بھی بزنس اسٹیبلش کر دیں، جیسے کڑھائی کا اچھے ماہر ہیں کڑھائی کے، جی اگر ہم آپ کو کچھ مشینیں دیں تو اور لوگ بھی کر کے اپنا بزنس خود اسٹیبلش کر سکتے ہیں آپ۔ جی تو میرا ارادہ یہ، ایک تو منتھلی راشن ان کو فراہم کیا جائے، چونکہ لوڈ شیڈنگ بھی ہے، کام بھی کوئی نہیں ہوتا،
اور سولر سسٹم کا بھی میرا پروگرام انشاءاللہ تعالی سولر سسٹم پرووائڈ کر دی جائے تاکہ جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے تاکہ بجلی کے محتاج نہ رہا جائے. تو یہ عمران بھائی جو ہیں 24 سال اس کی عمر ہے, نوجوان دیکھیے کتنا حسین ہے, لیکن اس پولیو نے ان کو محتاج کر دیا, مفلوج کر دیا. ایک تو ماہانہ ان کو راشن ہم انشاءاللہ تعالی فراہم کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا بزنس بھی اسٹیبلش کریں گے. ویل چیئرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, کافی پروجیکٹس ہیں. میں صرف آپ کو آج دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جناب بتائیے کہاں خرچ کریں. میں یعنی 2 ویک یہاں کبھی دادو میں تھا, اب یہاں پر لاہور میں ہوں تاکہ پاکستان کی حقیقی پکچر آپ کو دکھا سکوں کہ ایسے محتاج لوگ ہیں, مانگتے نہیں, یہ بیگر نہیں ہے. ایسا اگر کوئی عام ہو جائے تو وہ پھر جا کر داتا صاحب جا کر ٹانگ دکھا کے مانگنا شروع کر دیتا ہے. لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں اس نوجوان کو کہ یہ اس طرف نہیں گیا بلکہ عظمت کا احساس ہے انہیں کہ میں انسان ہوں اور خود اپنی محنت سے سلائی کر کے روزی کماتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں, ویل چیئر ان کو مل جائے اور کوئی گاڑی اس طرح کی مل جائے اور ان کا بزنس اسٹیبلش ہو جائے اور اس بیچارے کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے, خود نگرانی کر رہے اور ٹریننگ کر کے جو ہے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو عمران کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اپیل کر رہا ہوں, ماہانہ راشن بھی, اور ان کا علاج تو ممکن نہیں ہے لیکن ان کو ہم سہولتیں دے سکتے ہیں کہ جن سے یہ آسانی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں اور یہ اپنا بزنس بھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے عمران بھائی, تو انشاءاللہ تعالی صرف ٹانگ کے لبکیہ ٹھیک ہے سارا. اللہ پاک آپ الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. محترم ناظرین کرام, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کو ہم نے مکان کے لیے زمین کا جو ہدیہ ہے وہ پیش کیا, سیدزادی ہیں, اور چونکہ کوئی ان کا روزگار نہیں ہے تو آئیے ان سے میں بات بھی کر لیتا ہوں اور پھر ان کے حوالے سے. السلام علیکم. انور بی بی. میاں کدو فوت ہوئے سن؟ میرے میاں ہن ہو گئے 14 اگست فوت ہوئے, 9 سال ہو گئے. 9 سال جی. تے بچے تواڈے کنے؟ بچے میرے 4. جی. اچھا, تے ایک بیٹی؟ ایک بیٹی 32 لگی, شادی کرن لگی, وہ شادی کے ٹائم مہمان میرے گھر میں بیٹھے تھے, وہ فوت ہو گئی, بتی نے پکڑ لیا. اس کے غم کے سے رو کے اندھی ہو گئی ہوں, اب کچھ نظر بھی نہیں آتا اب تو. اور یہ جو باقی بچے ان میں یہ بچے دو ان کا آپ ہی خیال کرتے ہیں؟ ہاں جی, میں ہی کرتی ہوں خیال. یہ 2 بچے صحیح نہیں ہیں, ذہنی معذور ہیں یہ بچے 2. تو ایک بچہ یہ چھوٹا ہے اور پڑھتا ہے مدرسے میں, تو گھر کا خرچہ بہت مشکل سے میں کرتی ہوں. اتنی مہنگائی ہے کہ جو نا بہت مشکل سے کرتا ہے. جی ناظرین اکرام, یہ جو ہم نے لنگر حسینی کے نام سے ماہانہ جتنے بھی غریب لوگ پاکستان کے ان کے گھروں میں جو ہے وہ راشن پہنچانا, آٹا, چینی, یہ اشیاء جو ہے پہنچائی جاتی ہیں, تو یہ بھی سیدزادی ہیں. مکان کے لیے تو ہم نے ان کو پیش کر دیا زمین کے اخراجات, لیکن مکان کو بنانے کے لیے کافی رقم چاہیے. تو میں حضرات سے گزارش کروں گا جو اہل محبت ہیں وہ آگے بڑھیں اور سادات کرام کی خدمت کے لیے, اور خاص طور پہ ابو حنان صاحب نے تعاون کیا اور پہلے رقم بھیجی. مزید رجسٹری کے بھی اخراجات پیش کیے گئے. اب میرا ارادہ ہے کہ اس پر 4 دیواری جو ہے وہ بنا دی جائے اور اس 4 دیواری کے بعد پھر چھت جو ہے وہ ڈال دی جائے, اور اس مکان کے لیے مزید گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے. اس وقت لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ شادی کھوئی ایک بستی ہے, اس میں یہ ایک بیوہ خاتون ہے, ان سے بات کر. السلام علیکم. کی نام تھوڑا؟ سورا بی بی. سورا. کتنے بچے نے؟ 6. کدو میاں تھوڑے فوت ہوئے؟ تو 12 سال ہو گئے. 1.5 ماہ. ہن کی روزگار کا روزگار بس اس طرح ہی آپ کام کری دا. ہاں جی. سکول سکولے کام کرتے ہو؟ کتنے پیسے مل جاتے؟ وہ تقریباً پہلے 1500 دیندے سی. 1500 ہاں جی. مہینے دا؟ ہاں جی. اچھا. تے ہن 2000. ان کو, اس خاتون کو جن کے 6 بچے, 2000 ان کی آمدن ہے اور اسکول سے ان کو 2000 روپیہ ملتا ہے. آپ اندازہ کیجئے 2000 روپے میں کس طرح گزارا ہوتا ہے. تو آپ سے گزارش کروں گا جو راشن اسکیم ہے اس میں اس بیوہ خاتون سغرا بی بی کو بھی ہم شامل کرتے ہیں, اور لنگر حسینی میں انشاءاللہ تعالی ان کو بھی حصہ دیا جائے گا. پنجاب یونیورسٹی کے قریب ایک بستی ہے لاہور جو کینل ہے اس کے ساتھ, اور یہ تنگ و تاریک آپ دیکھ رہے ہیں گلی ہے. اس میں ایک گھر ہے جس میں ایک غریب جو ہے وہ رہتا ہے. اندر اس وقت لائٹ گئی, اندر اندھیرا ہے, تو آئیے. جی السلام. کی نام تھوڑا؟ نام کی؟ محمد شوکت. محمد شوکت. جی بھائی. کی کرتے کام؟
ਕੰਮ ਪਏ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨੀ ਹੈ? ਆਮਦਨੀ ਕੀ ਬਸ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਸ ਮਸਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਬੱਚੇ ਨੇ। 8 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਲੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖਰਚਾ ਕੋਈ 200 150 200 150। ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੈ। ਤਬੀਅਤ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। 3 ਸਾਲ ਇਹ ਟੀਵੀ ਹੈ ਜੋੜਾਂ 'ਚ। हाँ जी नाज़रीन इकराम, ये शौकत भाई हैं जो मज़दूरी करते हैं। दिन को 200 रुपया मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो सब्र करते हैं। और 8 बच्चे इनके हैं, टीबी के मरीज़ हैं। अब मेहनत की वो ताकत मौजूद नहीं है। गरीब आदमी है, तो जो महाना हमने राशन पेश करना है, तो एक ये शौकत साहब है, इनको हर महीने जो है वो राशन पेश किया जाए। इनके छोटे बच्चे हैं। बच्चे बाहर गए। अच्छा बच्चे ये बच्चे चलो बेटा मल्ले के बच्चे। तो इंशाल्लाह ताला इनका लंगरे हुसैनी में इनको हिस्सा दिया जाएगा, और इंशाल्लाह हर महीने इनको जो आटा राशन है उस वो इंशाल्लाह इनको पेश किया जाएगा। तू सोने लग जावे ओदी खाक उठा के चुम लेना, जिस रातों सोने लग जावे ओदी खाक उठा के चुम लेना। जदों हिजर सतावे मैनू ना तेरा अखियां नू ला के चुम लेना। जदों हिजर सतावे मैनू ना तेरा अखियां नू ला के चुम लेना। एक दिन यो भी आवेगा जदों दर ते सोहना बुलावेगा। एक दिन यो भी आवेगा जदों दर ते सोहना बुलावेगा। रख रख के तसव्वुर रोज़े दा एक नक्शा बना के चुम लेना। रख रख के तसव्वुर रोज़े दा एक नक्शा बना के चुम लेना। हथ मुर्शद दे हथ तेरे ने रब आखे ए हथ मेरे ने। हथ मुर्शद दे हथ तेरे ने रब आखे ए हथ मेरे ने। इसे लई मुर्शिद कामल दे इसे लई मुर्शद कामल दे हथ